رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میں وہ سنی ہوں نہیں آتا کبھی جو زیر دام. میں وہ سنی ہوں کبھی آتا نہیں جو زیر دام. میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام. ہاں مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو انسان بنایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو سارے اختیار عطا فرمائے، جنت عطا فرمائی اور جنت کا مالک بنایا. مالک بنا کے مڑ ڈیوٹیاں لگائیاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو جنت میں مالک بنے تو آپ نے پہلی ڈیوٹی لگائی. فرمایا کہ اِنَّا ابا بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ. فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بزرگاں دے سردار ہیں. یہ سب سے پہلی ڈیوٹی لگائی. فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بزرگاں دے سردار ہیں. پھر دوسرے نمبر تے ڈیوٹی لگائی گئی. فرمایا کہ مولا علی جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کریں گے. دوئی ڈیوٹی لگائی کہ مولا علی جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کریں گے. پھر تیسری ڈیوٹی لگائی. فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں دی سردار ہے. یہ سرداریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تقسیم فرما رہے ہیں. اور پھر سرداری عطا فرمائی. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں. یہ سرداری کوئی اور تقسیم نہیں کر رہا، جنت کا مالک ہے. اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا اور انہیں اختیار استعمال کرتے ہونا میرا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دیاں سرداریاں تقسیم فرمایا. اور سرداری کسی کو ایویں نہیں دیتی جاندی. آخر کسی نے سرداری دیتی جاوے اس کی کوئی وجہ ہوندی ہے. سرداری دیتی جاوے اس کی کوئی پرورش کیتی جاندی ہے، اس کی کوئی تربیت ہوندی ہے، اس کی کوئی ترتیب ہوندی ہے. حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک مہمیں جنت دا سردار نہیں بنایا گیا، بلکہ جنتی نوجوانہ دے سردار بنن واسطے پہلے ابتدائے ہوئی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ جدو دودھ پیواندی آن تو 2 سپارے قرآن پڑھا کرتے. وہ جنتی نوجوانہ دے سردار ایویں نہیں بن گئے. انہوں نے جدو دودھ پلایا جاندہ تو دودھ پلان دے دوران 2 سپارے قرآن پڑھے جاندے. یہ جنتی نوجوانہ دی سرداری دی تربیت کی جا رہی ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر ایسے مقام عطا فرمائے. رسول خدا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من احب حسین فقد احبنی. فرمایا جس نے حسین نال محبت کی تھی اس میرے نال محبت ہے. یہ بھی ایک سرداری کا بل سکھایا جا رہا ہے. فرمایا کہ سرداراں نال محبت کرو. یہ دونوں سردار ہیں، انہاں دے وچوں ایک شہزادے دی گل ہو رہی ہے. فرمایا من احب حسین فقد احبنی. جس انہاں حضرت امام حسین پاک نال محبت کی تھی اس میرے نال محبت کی تھی. اور فرمایا ومن احبنی فقد احب اللہ. جس میرے نال محبت کی تھی اس اللہ نال محبت کی تھی. یہ سردار ایسے ہیں کہ دنیا دی محبت والے سردار نہیں، بلکہ انہاں دے بارے ایسا اصول بنا دیتا گیا جڑا انہاں دے نال محبت کرتا رہے
محبت کرتا تھا. ایسے سردار ہو گئے. اور پھر ایک حالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا بس گل ختم نہ ہو گئی بلکہ سرداری چل دی رہی. اور ایسی سرداری چلی ایران فتح ہوا. جدو ایران فتح ہوا مال غنیمت آیا. ایران دے بادشاہ دی بیٹی آئی. فاروق اعظم کو مشورے آمنے شروع ہو گئے بھئی یہ نہیں جناب اپنے بیٹے نہیں دے دیتا جائے فلاں صاحب میں دے دیتی جاوے فلاں صاحب میں دے دیتی جاوے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فیصلہ فرمایا؟ فرمایا یہ شہزادی ہے کسے شہزادے دے گھر میں چاہیے. یہ شہزادی ہے کسے شہزادے دے گھر میں چاہیے. فرمایا حسین ابن علی نو بلایا جاوے وہ دینا نکاح کیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین پاک کو سردار بنایا اور سرداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. اور ایسی سرداری عطا فرمائی ایسی سرداری عطا فرمائی کہ کوئی آپ کی بارگاہ چاہ جایا کرتا ہے کوئی جیو جا بھی آ جا دیا کدی خالی نہ جایا. ایک سوالی آیا آپ کی بارگاہ جڑے سردار ہوندے نا انہاں ایک کدی نہیں دیکھا کہ کیڑی شے آ رہی ہے کتنی آ رہی اور دیونی کتنی. ایک سوالی آیا آپ کی بارگاہ منگل واسطے. آپ نے فرمایا یاد ہے بیٹھ گیا آپ کی بارگاہ. جدو بیٹھے تو آپ کی بارگاہ وظیفہ آیا. آپ نے اپنے خادم کو بلایا فرمایا گننے نہیں جتنے آئے نے اتنے چاہ کے دے دے. وہ سونے دیاں تھیلیاں بڑیاں ہوئی آئیاں. حضرت امام علیہ مقام نے اپنے کو نہیں رکھیاں بلکہ ساریاں تقسیم فرمایا. اور سرداراں دے پتر بھی سردار ہویا کرتے ہیں. ٹائم شاید زیادہ نہ لے جاؤں بس آخری گل. سرداراں دے پتر بھی سردار ہویا کرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر آپ واقعہ بیان فرماندے نے. آپ فرماندے نے جدو حضرت امام زین العابدین پاک دا وصال ہویا آپ نے غسل دینا شروع کیتا. تو فرماندے نے میں آپ دے کندھے تے نشان دیکھے کندھے تے نشان بنے. آپ فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا نشان کیویں بن گئے. فرمایا جدو 2-3 دن گزرے تو مدینہ شریف کے اندر رولا پائے گیا. وہ رولا انج پیا کہ اصل واقعہ ہے کہ سید امام زین العابدین پاک آپ مدینہ شریف پہ رہن دیا. تو جیڑا کوئی آگے آپ مدینہ شریف ہے آپ دی بارگاہ تحفہ پیش کرتا ہے اور آپ دا اصول ہے آپ کی کریں دیا آپ وہ سارے دے سارے تحفے انہاں دیاں تھیلیاں بنا کے غریباں دے گھر تقسیم کر دیتا کریں دیا. تو جدو 3 دن گزرے رولا پیا جدو رولا پیا تو آپ اس وقت پتہ لگیا کہ اچھا 100 گھر مدینہ شریف کا حضرت امام زین العابدین کی وجہ تو پل لیا. ایسے سرداران کے 100 گھر اور کسی نے پتہ بھی کوئی نہیں کہ 100 گھر کیوں پل. اور سردار یہ نہیں ہوگا کہ دنیا نے گردنہ کٹوائی جانے اور اپنی گردن بچا کے رکھے. نہیں جدو دوسرے نے گردنہ کٹائیاں حضرت امام حسین پاک نے گردن کٹائی. ساڑھے جانگ دا ایک شاعر ہے ریاض حسین ابرار اس نے شعر لکھا میں اسے ختم کر رہا ہوں. سکیا 2 ہی مطالبے تھے بیعت یسر حسین سے. 2 ہی مطالبے تھے بیعت یسر حسین سے محروم ہو کے پھر بھی سوال نہیں گیا. 2 ہی مطالبے تھے بیعت یسر حسین سے محروم ہو کے پھر بھی سوال نہیں گیا. سر دے دیا اور بیعت نہیں کی یزید کی اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سرداروں کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.